صداقت بھائی صاحب، شہباز شریف صاحب کی ترچھی ٹوپی سے عمران خان صاحب کو پرابلم ہے. اب آپ لوگ بے شک جو مرضی کریں، آپ نکال لیں حدیبیہ کو بقول عطا تارڑ صاحب کے، نکلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کے خلاف نہ پہلے کچھ ابھی تک آپ ثابت کر پائے ہیں، نہ آگے کچھ ہوگا. اور آپ کو یہی ڈر ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں اپنے کام ٹھیک نہ کر جائیں اور ان کے معاملات درست نہ ہو جائیں. یہی فوبیا ہے آپ سب کو بقول مسلم لیگ نون کے. اچھا منیب، آپ دونوں وکیل ہیں جی. پہلے مجھے اس سوال کا جواب دیں. قوم آپ کا بڑا شو دیکھتی ہے کہ کسی آدمی کی ضمانت ہو جانے کا مطلب ہے کہ اس پہ سارے الزام ثابت نہیں ہوئے. پہلے یہ مجھے بتائیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں. کیا جب ضمانت ہوتی ہے تو فیکٹس آف دا کیس یا وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوتے؟ ضمانت اس لیے ہوگی کہ کیس لمبا ہو گیا. 100 اب مجھے بات کرنے دیتا ہے صاحب. 100 گواہ ہے جس میں 13 بھگتائے گئے. 110. اب شہباز سے ہم چلیں 100 سے زیادہ 13 بھگتائے گئے ابھی، یعنی تقریباً 107 گواہ باقی ہیں جی. اور یہ ضمانت ہونے کا مطلب ہے کہ جی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ یہ بڑا شوق سے کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پہ ڈائریکٹ کوئی پیسے لینے کا الزام نہیں ہے. اللہ کے بندو، نیب کا قانون جس پہ آپ نے 10 سال حکومت کی ہے، اس کا جو شک نمبر 9 ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو پبلک آفس ہولڈر ہے، اگر اس کی جیب میں سے کوئی پیسہ پکڑا جاتا ہے جس کی وہ وضاحت نہیں کر سکتا تو وہ چور ہے. شہباز شریف صاحب کے 1242 ملین جو ہے وہ ان کی محترمہ جو ان کی 2 اہلیہ صاحبان ہیں ان کے نام آئے ہیں. وہاں سے شہباز شریف صاحب کے نام اسی دن آئے ہیں، ان کی گاڑیاں اسی سے لی گئی ہیں. یہ سارے معاملات ہونے ہیں. یہاں تارڑ صاحب معصوم سی شکل بنا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. دوسری بات یہ، آپ سیاسی آدمی ہیں. تارڑ صاحب غلط کریں دو بھائی جان. میں دکھتا بہت معصوم ہوں، میں بہت لیتھل آدمی ہوں. چلیں آپ شریف نہیں ہیں، آپ شریفوں کے بدماش ہیں. چلیں ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تارڑ صاحب، آپ جن شریفوں کی یہاں نمائندگی کر رہے ہیں، میرے بھائی کیا اخلاقی آپ کی جواز ہے یہ بات کرنے کا؟ نہیں ساڑھا کیس نہ کھولنا. بھائی اگر آپ صاف ہیں، آپ کہیں جی اس کیس کو کھولیں، اس کیس کو میرٹ پہ فیصلہ کریں تاکہ وہ شہباز شریف جن کو آپ کہتے ہیں کہ ترچھی ٹوپی سے ہم جلتے ہیں وہ کلیئر ہو. بھائی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور ہمارا الزام ہے یہ جو آپ اکنامک ریفارم ایکٹ لے کے آئے ہیں وہ آپ لے کے اسی لیے آئے تھے کہ ہم جو پیسہ باہر بھیجتے ہیں جب واپس آئے تو اسے کوئی پوچھے نہیں. لہٰذا یہ جو چوری آپ کرتے رہے، اس چوری کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے تمام اداروں کو برباد کیا، ان کو ٹوتھ لیس کیا. اس لیے آپ کے اور آپ کے بعد جو کرپشن ہوئی، پاکستان ڈوبتا گیا. اور آپ کے جو لندن کے جو محل پکڑے گئے ہیں اور کئی گنا اس سے زیادہ جو ابھی پکڑے نہیں گئے وہ آپ بناتے رہے. تو آج ہم اگر بات کرتے ہیں تو آپ سامنے ہو کے کہیں کہ شہباز شریف، نواز شریف بالکل تیار ہے، وہ اپنا جواب دیں گے کہ یہ جو قاضی فیملی سے ان کو جو جعلی ناموں سے ان کی اور ان کی اہلیہ صاحبان کے نام پیسے آتے رہے، ان کا یہ سورس ہے. جواب ہو جائے گا. آپ چھپتے کیوں ہیں؟ کوئی کیس یہ اس پہ ٹرائل نہیں ہوا، یہ صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو ریلیف ملا. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب. ایک بات میں ذرا بحیثیت ایک ادنا سے قانون کے طالب علم کے میں عرض کر دوں کہ یہ عدالتی فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے بھی، جس میں کہا گیا ہے کہ بالکل ویکیوم میں نہیں عدالتیں بیل کے فیصلے دے سکتی، ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ انہوں نے کرنی ہوتی ہے فیکٹ کی. دوسری بات دیکھیے، جو اب کچھ فیصلے ایسے ہیں جن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیل دیتے ہوئے میرٹ پہ بہت لمبی ڈسکشن کی ہے اور نیب کا کیس ہی فارغ کیا ہے. وہ کی کیس ہے، آپ کو یاد ہوگا، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی بیل کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ نے دیا تھا. سرے سے لے کر آخر تک میرٹ ڈسکس ہوا اس بیل کے اندر. سو یہ کورٹس کرتی ہیں جہاں پر بڑی گلیئرنگ مسٹیکس ہوتی ہیں. ایک جملہ میں بولوں یہاں پہ منیب، ایک جملہ بولوں جی پلیز. وہ اس کیس کا بھی حوالہ دیں جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ضمانت کے ٹائم پہ میرٹ آف دا کیس ڈسکس نہ ہو. یہ بھی تو آپ بتائیں اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں، فیصلے پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا ضمانت کا. یہ بھی تو بتائیں. سر وہ ہر ڈسکشن کے بعد نا خواجہ سعد رفیق کے کیس میں بھی عدالت نے لکھ دیا تھا کہ جو ہم نے کہا ہے اس کا ٹرائل پہ افیکٹ نہیں ہوگا. درست بات ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں ویسے اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی معصوم ثابت نہیں ہوئے. ان کے الزام کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا اسی طرح سر وہ الزام موجود ہے. انہوں نے پروسیکیوشن نے ان کو جو گلٹ ہے نا وہ پروسیکیوشن نے ثابت کرانا ہے. بالکل کروائے پروسیکیوشن. تارڑ صاحب ذرا جواب دیں. بھٹی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے پروسیکیوٹر نے پورا زور لگایا، آخری حد تک گیا کہ جی یہ ٹیٹیاں، یہ کرپشن یا تو اچھا چلو سوری وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے جو اپوائنٹ ہوتا ہے وہ پروسیکیوٹر،
اس نے پورا زور لگایا. یا تو آن ریکارڈ ان چیزوں کو نہ لے کے آتے جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹرائل میں جا کے ہم ثابت کریں گے, ان کو وہاں سے کیوں فارغ کروا لیا بھائی؟ آپ لوگ کیوں اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں؟ اور شہزاد اکبر کے لیٹرز موجود ہیں جو نیب کو لکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے 110 گواہوں کی آپ نے بات کی, پروسیجر کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. پروسیجر یہ ہے کہ نیب انکوائری اور انویسٹیگیشن کے دوران ان 110 کے 110 لوگوں کو بلاتی ہے, ان کے بیانات قلم بند کرتی ہے, پھر یہ ٹرائل میں جا کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہیں. 4 اپروورز اور 110 گواہوں میں سے کسی ایک نے شہباز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اور یہ قانون پبلک آفس ہولڈرز کا, مجھے بتائیں نا کون سے ٹھیکے میں پیسے کھائے گئے؟ پیسے ایک جگہ کھائے گئے ہیں. اس قوم کا آٹا لوٹا گیا ہے, اس قوم کی چینی لوٹی گئی ہے, اس قوم کی بجلی لوٹی گئی ہے, ادویات لوٹی گئی ہیں. ندیم بابر کو کیوں گھر بھیجا آپ لوگوں نے؟ آپ لوگوں کے ارد گرد مافیاز بیٹھے ہیں, غریب آدمی کو آپ نے مار کے رکھ دیا ہے. آج بھی 2.5 سال بعد چور چور کے نعرے ہیں. آپ کے گریبان پہ بہت جلد ہاتھ آنے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ آٹا, چینی, بجلی, ادویات, بی آر ٹی, چندہ چوری, جو آپ سٹے آرڈر لے کے بیٹھے رہے ہیں فورن فنڈنگ پہ, چندہ بار سے لیتے رہے, خرچ اپنی ذات پہ کرتے رہے ہیں. تو یہ کیس پھر کھلے گا تو وہ بھی کھلے گا جو ثاقب نثار آپ کو کلین چٹ دے کے گیا ہے, جس میں آپ کے بنی گالا کا گھر جسٹیفائی نہیں ہوتا. سمپل جواب بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر آپ یہ جواب دے دیں کہ یار کھول کر لیں. نہیں دیکھیں, 2 اور باتیں ہیں. علیم خان کا ایک کیس ہے, میں آتا ہوں نا جی, ہم واحد خاندان ہے پاکستان کا جس نے سن 2000 سے لے کے جو بچے اس خاندان کے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں سب کی انکوائریاں کرنی ہیں. پناما کی جے آئی ٹی ہم نے بھگتی ہے, پورا خاندان جیل گیا ہے. آپ لوگوں کی باری آنے والی ہے. آپ لوگوں نے جو اس ملک کو لوٹ کے دیوالیہ کر دیا ہے, اب آپ کی باری ہے. اور آپ پہ سارا الزام سرکاری پیسے کا ہے, اشیاء خردونوش کا ہے. بدعاؤں پہ آ گئے آپ. نہیں بدعا نہیں ہے, 49 لاکھ بدعاؤں پہ آ گئے. دعا کریں ہمیں اقتدار نہ ملے کبھی. آپ بھی پھنسیں گے. آپ دعا کریں ہمیں اقتدار نہ ملے کبھی. اچھا چلے, میں بٹی صاحب کے سارٹ آؤٹ کریں گے آپ کو. آپ کے خلاف تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نہیں, آپ بھی یہی کام کریں گے, انتقامی کارروائی. یہ تو آپ اعلان کہہ رہے ہیں طاہر صاحب, یہ سارا سرکاری پیسہ ہے. اچھا نہیں ہے بٹی صاحب بتائیں گے, لندن میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں گا؟ لندن میں پٹی صاحبہ کا بہت عالیشان گھر ہے, آپ کو ڈرا دیں گی. نہ سرے محل نہ لندن فلیٹس, وہ ہیں وہاں پہ. قاسم اور سلیمان وہی رہتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا ٹریٹ کریں گے. میرے پہاڑی تے جانا, پٹواری میں بتاؤں آپ کو.